السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ 7 شوال المکرم۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاعر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لقب حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت حسان کے علاوہ کسی صحابی کو ممبر پر نہیں بٹھایا۔ جب کفار و مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار پڑھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو موقع دیا کہ وہ ممبر پر کھڑے ہو اور وہ آپ کی تعریف بیان فرمائے۔ حضرت حسان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں وہ اہل مدینہ کے شاعر تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں وہ شاعر النبی بنے، پھر تمام عالم اسلام کے مقدس شاعر بن گئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے حضور کے ساتھ کسی غزوے میں شریک نہ ہو سکے، لیکن انہوں نے دشمنوں کا اپنی زبان میں یعنی شعر سے مقابلہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ عرب میں سب سے بہترین شعراء اہل یثرب یعنی مدینے والے ہیں، اور اہل مدینہ میں سب سے زیادہ اچھے شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت حسان نے 120 سال کی عمر پائی۔ حضرت حسان کے 60 سال جاہلیت میں گزرے اور 60 سال اسلام میں گزرے۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ سمندر کے پانی کا کھارا ہونا۔ یہ دنیا کا ایک حصہ زمین اور 3 حصہ سمندر ہے، اور اس میں اللہ کی بے حساب مخلوق ہے جن میں نہ جانے کتنے روزانہ پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، اور دنیا بھر کی گندگی سمندر میں ڈالی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو کھارا بنایا۔ یہ کھارا پن سمندر کی ہر قسم کی گندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان گندگیوں کی وجہ سے سمندر کا پورا پانی خراب اور بدبودار ہو جاتا، جس کی وجہ سے پانی اور زمین دونوں جگہوں میں رہنے والی مخلوقات کا بہت بڑا نقصان ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے سمندر کو کھارا بنایا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو لوٹا دو۔ فائدہ: اگر کسی نے کسی شخص کے پاس کوئی امانت چیز رکھی تو مطالبے کے وقت ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ مسجد کی صفائی کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی شاخوں سے مسجد کا گرد و غبار صاف فرماتے تھے۔ نمبر 5 نماز اشراق پڑھنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم تو دن کے شروع حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، یعنی اشراق کی نماز، تو میں دن بھر کے تیرے سارے کام بنا دوں گا۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کی جاتی جس کے والدین اس پر برحق ناراض ہوں۔ فائدہ: اگر کسی شخص کے والدین بلا کسی شرعی عذر کے ناراض رہتے ہوں تو وہ شخص اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص دنیا کے پیچھے پڑ جائے اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، اور جو دنیاوی مقصد کے لیے اپنے آپ کو خوشی سے ذلیل کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب جہنم قیامت کے جھٹلانے والوں کو دور سے دیکھے گی تو وہ لوگ دور ہی سے اس کا جوش و خروش سنیں گے، اور جب وہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت پکاریں گے، جیسا کہ مصیبت میں لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، معوذتین سے علاج۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق پوری سورہ اور قل اعوذ برب الناس پوری سورہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو شرعی طور پر دوسرے ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی منزل کو پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف سے پورا کرو، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ عمل کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کا عمل کرنے کی اور تمام دوستوں میں اور ایمان والے بھائیوں میں شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔